بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحرع عبد أفضل عند الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله تعالى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، جیسے ہی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. دوسری روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بس اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو فبیہا، اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے. تیسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے. یہ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی. چوتھی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے. یہ 4 روایتیں تلاوت کی گئی ہیں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے. پہلی حدیث ہے، غصے میں نفس پر قابو رکھنے والا حقیقی پہلوان ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے.
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلوان اور طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حضرات محدثی نظام فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا، قابو میں بہت مشکل سے آنے والا دشمن جو ہے وہ اس شخص کا نفس ہے۔ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے قابو میں آنے والا دشمن جو ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ انسان کا خود نفس ہے۔ حدیث کے جملے اور بھی ہیں، دوسری جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے۔ انسان کا نفس خود انسان کے لیے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان کا نفس انسان سے بے قابو ہو جائے تو انسان کو کیا کیا کرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر بے قابو ہو جائے انسان کا نفس، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو بے لگام گھوڑے کی طرح مت چھوڑو، اس پر لگام دے کر رکھو۔ جیسے گھوڑا اگر بے لگام ہو جائے تو پھر کہاں کہاں کی سینگ مارتا پھرے، کبھی اس کو نقصان پہنچا دے، کبھی اس کو نقصان پہنچا دے، کبھی اس کو زخم کر دے، اگر بے لگام ہو جائے گھوڑا۔ اسی طریقے سے انسان کا نفس، اگر انسان کا نفس بے لگام ہو جائے تو پھر زنا بھی کر جاتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، عیاشیاں کرتا پھرتا ہے، پھر دنیا کے اندر وہ کام کرتا ہے جو انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کب؟ جب انسان کا نفس بے قابو ہو جائے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی باکمال شخص وہ نہیں ہے کہ کسی دشمن سے لڑائی کرے اور سامنے والے کو پچھاڑ دے، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوانی اگر ہو تو خود اپنے نفس کو پچھاڑ کر دکھاؤ، تب مانیں گے تم پہلوان۔ نفس پر کنٹرول کر کے شریعت مطہرہ کی کہیں بھی باتوں کو مان کر زندگی گزارو، تب مانیں گے کہ تم پہلوان ہو۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت نفس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور غصے کے وقت انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے وہی مرد خدا ہے۔ اگر غصے کے وقت نفس کو کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر اس سے بیجا حرکتیں اور غلط کام ہوں گے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی کہ جب بھی کبھی غصہ آئے تو اپنے نفس کو سب سے پہلے کنٹرول کرو۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کو کبھی غصہ آنے پر بھی غصہ نہ آئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے دل میں کبھی یہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو۔ غیظ اور غضب اور غصہ
غصے کے وقت میں آنا یہ تو ایک فطری چیز ہے، لیکن ایسے وقت میں اپنے نفس پر کنٹرول کر کے بیجا حرکتیں نہ کرنا یہ مراد ہے۔ ایسے غصے کی بات پر غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، اس سے تو کوئی بھی انسان مستثنا نہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی مستثنا نہیں ہے۔ لیکن غصے کے وقت نفس پر قابو رکھنا اور اپنے آپ کو اس سے مغلوب نہ ہونے دینا کہ بندگی کے خلاف ہو جائے، یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ جب غصہ انسان کو آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تدبیر بتائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ انسان کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کھڑا ہے اور نفس قابو سے باہر ہو رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بیٹھ جائے، یا دوسرے آزو بازو جو آدمی ہے اس کو پکڑ کر بٹھا کہ بھائی بیٹھو۔ اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات، اور اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو اس شخص سے کہا جائے کہ لیٹ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر غصہ بیٹھنے سے ختم ہو جائے تو فلیحا، اور اگر پھر بھی غصہ باقی رہے تو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو ختم کرنے کی ایک نفسانی تدبیر بتلائی جو بہت ہی بلا شبہ نہایت کارگر ہے۔ یہ تدبیر یہ بہت کارگر تدبیر ہے، اس کو انسان آزما کر دیکھ لے کہ جب کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھ کر نہیں جا رہا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، اس کو آزما کر دیکھ لیا جائے، اور ممکن ہے کہ اس کا غصہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔ اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد کر کہ سامنے والا بک بک کرے جا رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، دشمنی کی باتیں، ایران توران کی باتیں کر رہا ہے، تو جس سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ بکنے تو بک رہا ہے تو جب بکتے 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 تھک جائے گا خود بخود جو ہے خاموش ہو جائے گا۔ تو جس کو ادھر ادھر کہہ رہا ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی اختیار کرو گے تو تمہارا نفس بھی قابو میں رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیجا حرکتیں نہیں کرو گے۔ اگر تم بھی سامنے والے کے ساتھ بک بک کرنے لگے تو وہ تو ہے ہی نادان، تمہاری زبان سے بھی ایسی باتیں نکلیں گی جو شریعت کے خلاف ہو سکتی ہے، اس لیے اس پریشانی میں جاؤ کیوں؟ خاموشی اختیار کرو۔ برداشت کرنے والا یہی اصل انسان ہے۔ پہلوان اسی شخص کو حضور نے کہا کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے، یہی پہلوان ہے، اور غصے کے برے نتیجوں سے تم بچ جاؤ۔ غصے کے جو بے شمار برے برے نتیجے ہیں اس سے اپنے آپ کی تم حفاظت کر لو گے، اور خود ہی جو ہے تم جب اپنی خاموشی اختیار کر لو گے
وہ غصہ دل ہی دل میں گھٹ کر ختم ہو جائے گا اور بات آگے بڑھے گی نہیں بڑھے گی، آگے معاملہ اور بڑھے گا ہی نہیں، معاملہ طول پکڑے گا ہی نہیں، جھگڑے پر جھگڑے، خاندان در خاندان کا معاملہ آئے گا ہی نہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ پھر چوتھی حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی فضیلت بیان کی کہ جو غصے کو پی لے، غصے کے وقت جب غصہ آئے اس غصے کو پی جانے کی فضیلت حضور نے چوتھی حدیث میں ذکر فرمائی، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ غصے کو پینا ایک اردو کا محاورہ ہے، اردو کا ایک محاورہ ہے۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں یہ محاورہ عربی میں بھی ہے، غصے کو پی جانا، اور فرمایا محدث نظام نے کہ یہ عربی ہی سے اردو میں محاورہ ہے کہ غصے کو پی جانا۔ تو حدیث کا مطلب حضرات محدث نظام نے یہ بیان کی ہے کہ ایسے تو پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کو پی کر اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو پی کر اللہ کی رضا مندی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ان سب میں سب سے افضل پینے کی چیز اگر ہے غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لینا، ان تمام پینے والی چیزوں سے سب سے افضل یہ ہے کہ غصے کو پی جانا اپنے آپ کو بڑھ۔ پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پی کر اللہ کی رضا کا باعث انسان بن سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی پینے میں سب سے افضل یہ ہے کہ غصہ آنے کے وقت انسان اپنے غصے کو پی جائے، یہ سب سے بہترین اور افضل چیز ہے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل میں ایک آیت مبارکہ پیش کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جب انسان غصے کو پی جائے تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے اور دوسرے کی زیادتی یا دوسرے کے قصور کو معاف کر دینے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے کو پی جانے والے شخصوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے غصے کو پی جانے کی۔ تو انسان کبھی بھی غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر لے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو شان بندگی کے خلاف ہو، کہ انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اب یہ بندگی کے علاوہ کوئی سی ایسی حرکت کوئی انسان غصے کے وقت کر لے، اس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو انمول بنانے کی فکر میں رہے، ہر وقت اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر میں رہے کہ میری زندگی کیسے کامیاب ہو جائے۔ جب انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب کر دیتے ہیں، اس کو حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت کوئی نیک عمل کرے، اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو
حیات طیبہ عطا کرتے، پاکیزہ زندگی عطا کرتے، اور اس پاکیزہ زندگی عطا کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل پر اجر و ثواب عطا کرتے۔ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہی کمی ہے کہ سامنے والا اگر کچھ ہمارے خلاف بول دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر شریعت کی کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اور حضرت محدث نظام فرماتے ہیں کہ شیطان ایسے وقت میں بہت زیادہ انسان کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، ایسے وقت میں شیطان پوری طاقت جھونک دیتا ہے، پوری طاقت لگا دیتا ہے کہ کسی طرح جو ہے اس بندے سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو شان بندگی کے خلاف، اور انسان اس وقت اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، شریعت مطہرہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر جو ہے دشمنی میں، عداوت میں کچھ سے کچھ کر جاتا ہے۔ اور یہی شیطان کی طاقت ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے باہر کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچائے رکھے اور شیطان کی تسلط سے اپنے آپ کو بچنے کی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر شیطان کی تسلط سے حفاظت کرو، شیطان کے جال سے بچنے کی دعا اللہ سے ہمیشہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔